آج میں مردے کی بے بسی کے بارے میں رسالہ پڑھوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور سراپا نور شافعی یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی النور ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنے مجالس کو آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مردہ اور غسال۔ زبردست عالم محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا کی قسم میرے ساتھ نرمی کرو، اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ مردہ کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلتے ہوئے تو وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں اور اے میرے جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈال رکھا تھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا اپنے ورثاؤں کے لیے چھوڑا، اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ لوگ مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھ سے پکاریں، یعنی میرے لیے روتے ہیں۔ جینے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ عمر بھر کی بھاگ دوڑ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیسی بے بسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ وہ عالم اس قدر بے بسی ہوگا، وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہتے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہتے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑا ہوگا۔ آہ، قیمتی لباس کنٹھی رہ جائے گا، کار ہوئی تو گراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناساز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخرے کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ قبر کی دل دہلانے والی کہانی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ؟ اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔
وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس سے اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ۔ تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کی مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ رہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام و دہ نرم نرم بستر پر ہوتے ہیں، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولادگیوں بے درد ہیں، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضے کر لیے اور میراثات آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض تو خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کو جنازے کو کندھا اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبر تنگ دار کر رہا ہے اور دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑنے والا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، بے وقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں کی ہی ہے۔ شاہی موت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست تازیانہ عبرت ہے۔ شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام کا حضرت سیدنا امام بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، عین جانکی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبدالملک بن مروان سے پوچھا، اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں؟ جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُنَا نُرَى فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اور بے شک تم تمہارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، سلطنت کام نہ آئی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمۃ اللہ
کا جب آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور پارہ نمبر 29 سورہ الحاقہ کی یہ آیت پڑھتے: ما اغنی غنی المالیہ ہلک انی السلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ مردے کی بے بسی کی یہ کتاب تھی جو میں پڑھ رہی تھی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری کچھ ویڈیوز اندر سے نہیں بھی آتی کسی دن، تو وہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ویڈیو ڈال نہیں پاتے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔